السلام علیکم، آداب۔ ایران میں امام آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اب ہر طرف سوال یہ ہے کہ ایران کی کمان کون سنبھالے گا۔ امریکہ جو یہ بتاتا ہے کہ وہ پوری دنیا والوں سے زیادہ ان کی بہتری جانتا ہے، جیسے اس نے وینزویلا میں کیا، ویسے ہی ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر کے پرانے شاہ جن کو ایرانی عوام نے بے دخل کیا تھا، ان کے بیٹے رضا پہلوی جو بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ آئے اور گدی سنبھالے، ان کے ذریعے ایران کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ ایران والوں، لو میں نے تمہاری تکلیف دور کر دی، اب آؤ اور ملک کو سنبھالو۔ ایران میں انقلاب 1979 میں آیا تھا، جس کے بعد ایران کے شاہ کو بے دخل کر کے وہاں کی عوام نے روح اللہ خمینی کو ایران کا رہبر یا سپریم لیڈر بنایا تھا۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد 1989 میں آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کا سپریم لیڈر بنایا گیا، جن کو 85 سال کی عمر میں امریکہ اور اسرائیل نے نیوکلیئر ٹاکس کے بہانے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اور اب ایران کو نئے سپریم لیڈر کی تلاش۔ پہلے تھوڑا سا ایران کا سسٹم سمجھ لیتے ہیں۔ ایران میں سب سے اوپر پوزیشن سپریم لیڈر کی ہوتی ہے، جسے اسمبلی آف ایکسپرٹس چنتی ہے۔ اس اسمبلی میں 88 لوگ ہوتے ہیں۔ اس اسمبلی کے 60% ممبرز کو 8 سال کے ڈیوریشن کے لیے عوام چنتی ہے، باقی 40% کو سپریم لیڈر کو اپوائنٹ کرنے کا پاور ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ عموماً سپریم لیڈر مرنے تک اپنی پوزیشن پر ہوتے ہیں، لیکن اس اسمبلی کو سپریم لیڈر کو ہٹانے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ یہ سسٹم بڑی حد تک ویٹیکن کے پوپ کے چنے جانے جیسا بتایا جاتا ہے۔ سپریم لیڈر کے انڈر میں ہی ایران کی آرمی، ایک خاص فوجی دستہ جسے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس IRGC، پھر جوڈیشری، منسٹری آف انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی اور ایران کا براڈ کاسٹنگ سسٹم آتا ہے۔ اس کے بعد ایران کے صدر ہوتے ہیں، جن کو ایران کی عوام چنتی ہے۔ یہ ایران کی دوسری سب سے پاورفل پوزیشن بتائی جاتی ہے۔ فی الحال ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہیں۔ ایرانی صدر کے تحت 8 وائس پریزیڈنٹس، 22 لوگوں کی کاؤنسل آف منسٹرز یا کیبنٹ کہہ لیجئے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، پلاننگ اینڈ بجٹ آرگنائزیشن اور سینٹرل بینک آتا ہے۔ اسی کے ساتھ 290 ممبرز والی اسلامک کنسلٹیٹیو اسمبلی، جسے پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ایرانی صدر اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سارے ممبرز کو ہر 4 سالوں میں عوام چنتی ہے۔ اس کے بعد سپریم لیڈر اپنے تحت ایک کاؤنسل کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جسے کاؤنسل آف گارڈینز کہا جاتا ہے۔ یہ باڈی پارلیمنٹ کے کام کاج پر نظر رکھتی ہے اور ان کے بارے میں فیصلے بھی لے سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی بل صحیح ہے یا غلط ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک اندازے کے حساب سے 2000 تقریباً ریپرزنٹیٹیوز یا نمائندے ہوتے ہیں یا ہیں، جو الگ الگ فیلڈز یا آفیسز میں پھیلے ہوئے ہیں، جو سپریم لیڈر کے انڈر میں کام کرتے ہیں، سپریم لیڈر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کا پاور منسٹرز کے پاور کی طرح ہوتا ہے۔ اب چونکہ اچانک سپریم لیڈر نہیں رہے، جسے امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے حملے میں انہیں شہید کر دیا، تو ایران کے سسٹم میں نئے سپریم لیڈر کے چنے جانے تک 3 ممبرز کی کمیٹی بنتی ہے، جو اس وقت تک ایران کے فیصلے لیتی ہے جب تک نیا سپریم لیڈر چنا نہیں جاتا۔ اس باڈی میں ایران کے صدر، ایران کی عدالت کے ہیڈ، جوڈیشری کے ہیڈ اور ایک ممبر اسمبلی آف ایکسپرٹس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ فی الحال ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہیں اور ایران کی جوڈیشری کے ہیڈ غلام حسین محسنی اعجازی ہیں۔ کونسل آف ایکسپرٹس نے تیسرا نام آیت اللہ علی رضا عارفی کا دیا ہے۔ عارفی کو 2019 میں خود آیت اللہ خامنئی نے اسمبلی آف ایکسپرٹس کا ممبر بنایا تھا۔ سپریم لیڈر کے چناؤ میں یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کچھ ناموں کو طے کر کے پیش کرتی ہے، جس کا اپروول گارڈین آف کاؤنسل کرتی ہے۔ ایک بار ان ناموں کو گارڈین آف کاؤنسل یا گارڈین کاؤنسل اپروو کر دے تو ان میں سے پھر سپریم لیڈر کو چنا جاتا ہے۔ یہ اسمبلی کے ووٹ سے ہوتا ہے۔ امام خامنئی کی طرح جو ہے اس مرتبہ اتنا پاورفل الٹرنیٹ موجود نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا، جو ان کی پولیٹیکل اور ریلیجیس امیج کو میچ کر سکے۔ ایران کے سامنے ایران کے پچھلے سابق صدر رئیسی تھے، جو حادثے میں مارے گئے تھے، ان کے بارے میں بہت عام تھا کہ وہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہوں گے، لیکن ان کے انتقال کے بعد اب دوسرے ناموں کے چرچے ہیں۔
آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عموماً کن ناموں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جن ناموں کے چرچے ہیں ان میں ایک اہم نام امام خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کا بھی ہے، جن کی بیوی حالیہ حملے میں ماری گئی۔ مجتبیٰ خامنئی کے تعلقات اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس IRGC سے کافی اچھے بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر مجتبیٰ خامنئی کو بنایا جاتا ہے تو رجیم چینج اور آسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عوام کا وہ حصہ جو اسلامک ریپبلک کو نہیں مانتا، نہیں چاہتا، اور جو رضا پہلوی کو واپس لانا چاہتا ہے، اس کو موقع مل جائے گا کہ یہ تو باپ سے بیٹے کو پاور منتقل ہو گیا۔ دوسرا نام اسی کمیٹی کے تیسرے ممبر علی رضا عارفی کا ہے۔ یہ امام خامنئی کے بھروسے مند بتائے جاتے تھے، گارڈین کونسل کے بھی ممبر ہیں اور ایران کا جو مدرسہ سسٹم ہے اس کے ہیڈ ہیں۔ تیسرا نام محمد مہدی میر بغیری کا ہے۔ یہ ہارڈ لائنر ہیں اور اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ممبر ہیں۔ ایک اور نام حسن خمینی کا ہے، جو پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کے پوتے ہیں۔ یہ امام خمینی کے مقبرے کے کسٹوڈین بھی ہیں، لیکن ان کا اتنا انفلوئنس نہیں بتایا جاتا۔ چوتھا نام ہاشم حسینی بشیری کا ہے۔ بشیری بھی اس اسمبلی آف ایکسپرٹس میں پہلے ڈپیوٹی چیئرمین کی حیثیت سے موجود ہے۔ ممکن ہے کوئی اور ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آئے ان ناموں سے ہٹ کے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا ممکن ہے کہ بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ امریکہ اور اسرائیل تو رجیم چینج کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور رضا پہلوی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں ملک کو سنبھالنے کے لیے۔ بہت عجیب ہے کہ رضا پہلوی خود کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جیسے ایران ان کی جاگیر ہے، ان سے ان کی جاگیر چھینی گئی تھی، اب ان کے پورا کا پورا ملک ان کو ان کی جاگیر کے طور پر واپس دیا جائے، اور وہ ایران کی عوام کا حصہ جو بیسیکلی اسلامک ریپبلک کو نہیں مانتا، جو ماڈرن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ ایک عام طور پر رضا پہلوی کو بلانے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک اور نام جس کی باہر زیادہ چرچا تھی، ایران کے سابق صدر احمدی نژاد بتائے جاتے ہیں، جو 2 ٹرم ایران کے صدر رہے۔ بعد میں ایران کا جو سسٹم ہے کہ 2 بار سے زیادہ آپ الیکشن میں کھڑے نہیں رہ سکتے ایک ساتھ کنسسٹنٹلی، تو وہ پھر ہٹے۔ اس کے بعد وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ ایران نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے تو وہ لوگ بھی ہیں جو پوٹینشلی لیڈ کر سکتے تھے امام خامنئی کے بعد۔ تو خبر یہ بھی ہے، اس کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں آیا ہے کہ احمدی نژاد کو بھی ان حملوں میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اس خبر کا بھی کنفرمیشن نہیں آیا ہے، لیکن پبلک میں چونکہ بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ پاپولر ہے، تو لوگ ان کے نام کی بھی چرچا کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو رجیم چینج ہوتا ہے یا پھر کوئی نئے سپریم لیڈر آ کر ایران کو اس کیفیت کو، اس سچویشن کو سنبھال لے جاتے ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔